کی ضرورت کیوں پیش آئی اس ٹویٹ کی؟ پہلے تو جب ملکی حالات سیاسی طور پہ سٹیبل نہ ہوں تو پھر چہمے گوئیاں بھی ہوتی ہیں. اقتدار کی غلام گردشوں میں جو نہیں بھی ہو رہا وہ بنا کر میڈیا میں آ جاتا ہے. اب ہمارے دوستوں کا یہ خیال ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ اس وقت جو عاصم منیر صاحب ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف تو ہے ہی ہیں، لیکن وہ فیلڈ مارشل بن گئے، تو کیا اگلا سٹیپ جو ہے وہ پریزیڈنسی کی طرف ہے؟ کہ وہ تاریخ کے تناظر میں اگر اس کا تجزیہ کیا جائے تو یہی منزل یہی بنتی. یا یہ نظام ناکام ہو چکا ہے؟ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں. جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ بلیک میل ہوتا ہے. 3 تجربے ہوئے اس ملک میں. صاحب یہ جو بلدیاتی الیکشن نہیں ہوتے یا نہیں کروانے دیے جاتے یا نہیں کروائے جاتے، اس کی بھی یہی وجہ ہے؟ بالکل، اور کیا وجہ ہے؟ پولیس ریفارمز لانے کی کوشش کی گئی، وہ بھی نہیں ہوئے. کہ اپنی مرضی کا ڈی سی، اپنی مرضی کا ایس پی، اپنی مرضی کا ایس ایچ او، اپنی مرضی کا پٹواری. آپ امینڈمنٹ کے ذریعے اگر پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی جگہ کوئی دوسرا سسٹم لے آئیں، کوئی پریزیڈینشیل رول لے آئیں، تو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ تو پہلے بھی تو ہوا 3 دفعہ. جب اقتدار حاصل کرنا ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں. جب کامن انٹرسٹ آ جاتی ہے تو پھر وہی جو ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں، نظام کو دھرم بھرم کرتے ہیں، وہ ایک ہی ٹرک پر چڑھ جاتے ہیں. یہ جو باتیں ہوئی ہیں یہ ٹیسٹر کے طور پہ لایا گیا ہے ان باتوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنو پوڈ کاسٹ میں میں ہوں محمد کامران خان اور میرے ساتھ ہیں رانا کیسر صاحب. ناظرین، ملک میں ایک نئی آئینی ترمیم کی باتیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں. صدر مملکت کی ریپلیسمنٹ کی باتیں بھی چل رہی ہیں، اور اسی حوالے سے یہ کچھ انہیں افواہیں کہہ لیجئے یا کچھ جو دارالحکومت میں باتیں گونجتی ہیں وہ اس نوعیت کی ہیں کہ جس سے تبدیلی کی باتیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے. انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو ہم رانا صاحب سے پوچھنے جا رہے ہیں، لیکن رانا صاحب میں اس سے پہلے اگر ایک ٹویٹ ہے، یہ ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے کیا ہے، اور اس ٹویٹ کو اگر میں پڑھ دوں تو وہ ہمیں پھر جو ہے نا وہ شاید بہت سارے سوالات نکل آئیں گے اس میں سے، جو آپ کے لیے پھر جو ہے نا فوڈ فار تھاٹ بھی ہوں گے اور ہمارے ناظرین کے لیے بھی. محسن نقوی صاحب نے ایکس پہ ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا، ہمیں پوری طرح علم ہے کہ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف کے خلاف اس مذموم مہم کے پیچھے کون ہے. میں واضح کر چکا ہوں کہ صدر کے استعفے کی نہ کوئی بات ہوئی ہے، نہ ایسی کوئی تجویز موجود ہے. آرمی چیف کی صدارت سنبھالنے کی کوئی خواہش یا بات زیر غور نہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ صدر پاکستان اور عسکری قیادت کے درمیان مضبوط اور باوقار تعلقات قائم ہیں. اور پھر انہوں نے اسی ٹویٹ میں انہوں نے صدر مملکت کی ایک بات کو کوٹ کیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ صدر مملکت جانتے ہیں اور صدر مملکت کا یہ کہنا ہے کہ مجھے معلوم ہے یہ جھوٹ کون پھیلا رہا ہے، کیوں پھیلا رہا ہے، اور اس سے فائدہ کسے پہنچ رہا ہے. آرمی چیف کی توجہ صرف پاکستان کی طاقت اور استحکام پر مرکوز ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. جو اس جھوٹے بیانیے کا حصہ ہیں وہ دشمن ایجنسیوں کے ساتھ مل کر جو چاہے کریں. ہم وہ سب کچھ کریں گے جو پاکستان کو دوبارہ مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہو، انشاءاللہ. یہ ٹویٹ تھا جی، ایکس پہ آیا، اور رانا صاحب اس میں بہت سارے سوالات چھپے ہوئے ہیں. میں تو کہتا ہوں آپ ڈائریکٹ ہمیں بتا دیجئے کہ جی اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اس ٹویٹ کی. پہلی بات کارن صاحب، بنیادی بات جو ہے کہ ایسی افواہیں کیوں جنم لیتی ہیں، جی یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ملکی حالات سیاسی طور پہ سٹیبل نہ ہوں تو پھر چہمے گوئیاں بھی ہوتی ہیں. اقتدار کی غلام گردشوں میں جو نہیں بھی ہو رہا وہ بنا کر میڈیا میں آ جاتا ہے. کچھ ہمارے دانشور حضرات ایسے ہیں کہ جنہوں نے سیاپا فروشی بھی کرنی ہوتی ہے، اپنا سودا بھی بیچنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو ریلیونٹ بھی رکھنا ہوتا ہے، ایز ایف دے آر دی موسٹ انفارمڈ پرسنز ان دس کنٹری، حالانکہ انفارمیشن نہیں ہوتی. ایک یہ بڑا المیہ ہو گیا ہمارا اس وقت میڈیا کے حوالے سے. تو میں ایک واقعہ کوٹ کر دیتا ہوں، پھر اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں کیسی باتیں کیوں. کہ ایک دفعہ میں واک کر رہا تھا تو میرے ایک دوست ہیں، ان کا فون آیا، کہتے یار ہے دس ملک چ مارشل اللہ دی گلاں ہو رہی نے. یہ کوئی 2-3 سال پرانی بات ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے، اور کچھ نظر نہیں آ رہا جو معروضی حالات ہے اس میں تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے. کہتے کیوں؟ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے جو مارشل لا لگتا ہے ملک میں تو سینکشنز بھی آتی ہیں ڈیموکریسی ریلیٹڈ، اور بہت ساری قدغنیں ہوتی ہیں. تو کیا ہمارا ملک ان قدغنوں کو اور ان سینکشنز کو برداشت
کر سکتا ہے اس وقت جو ہماری اکنامک سچویشن ہے؟ کہتے ہیں نہیں، لیکن یار گل ہو رہی ہے، تو میں کہ جی پھر ہون دیو، میرا تو کی جانا ہے؟ سر یہ اس کو ریومر مونگرنگ، ریومر مانگرنگ، اچھا وہ جو ریومر جو مشین ہے نا، اٹ از آلویز ایٹ ورک، لیکن سم ٹائمس جب گراؤنڈ سچویشن کچھ ایسی ہوتی ہے کہ جیسے انسٹیبلٹی کی بات ہوتی ہے، پولیٹیکل معاملات چل رہے ہوتے ہیں، تو ایسا ہی ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جب اس طرح کی ایک اتحادی حکومت ہو، تو ہر کسی کی اپنی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اپنے اتحادی سے جو گورن کر رہا ہوتا ہے. تو پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب کے حوالے سے یہ جو بات آئی ہے، اس کی بھی ایک پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے. وہ یہ کہ کافی عرصے سے ظاہر ان کی صحت کے حوالے سے باتیں آ رہی تھی میڈیا میں، اور میں نے خود نوٹس کیا ایک دن، خاص طور پہ عید والے دن، کہ جب آپ کا پی ٹی وی جو ہے وہ فوکس ہوتا ہے، تمام جو بڑے لوگ ہیں انہوں نے نماز کہاں ادا کی، اور وہ دکھاتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، تو آف کورس ان کی صحت تو ظاہر ہے کہ ایک نوجوان والی تو نہیں ہے، لیکن وہ کیمرہ بار بار اسی چیز پہ فوکس تھا کہ جب وہ رکوع میں جا رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، فوکس کر کے بتایا جا رہا ہے، خاص طور پہ اگر بتایا نہیں بھی جا رہا تو تاثر یہ مل رہا ہے کہ جناب ہی از ناٹ ویل. ٹھیک ہے. اچھا یہاں سے سوشل میڈیا میں یہ بات شروع ہو جاتی ہے کہ جناب ایسا ہے. اچھا پھر دوسرا انالوجی ڈرا کی جا رہی ہے. اب میں اصل بات کی طرف آ رہا ہوں. انالوجی کیا ڈرا کی جا رہی ہے کہ جنرل ایوب خان جب فیلڈ مارشل بنے تو اس کے بعد وہ صدر بنے. ٹھیک ہو گیا. تاریخ یہ بتاتی ہے. تاریخ یہ دیکھیں، یہ انالوجیز ڈرا کی جاتی ہیں. اچھا انفارمیشن کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر تاریخی حوالے دیکھیں، تاریخی حوالوں کا بھی ایک جو ہے وہ ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے. اچھا پھر جنرل ضیاء الحق آئے، مارشل لا لگا تو وہ صدر بن گئے. پھر اس کے بعد جنرل مشرف آئے، وہ صدر بن گئے. اب ہمارے دوستوں کا یہ خیال ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ اس وقت جو عاصم منیر صاحب ہیں وہ چیف آف آرمی اسٹاف تو ہے ہی ہیں، لیکن وہ فیلڈ مارشل بن گئے، تو کیا اگلا سٹیپ جو ہے وہ پریزیڈنسی کی طرف ہے؟ اچھا اب بہت ساری چیزیں مطلب اگر رانا صاحب اس کو کہیں کہ وہ تاریخ کے تناظر میں اگر اس کا تجزیہ کیا جائے تو یہی منزل یہی بنتی ہے، لیکن اس میں کوئی انفارمیشن بھی تو ہونی چاہیے کہ کیوں بھائی ایسا کیوں ہے. کیا یہ نظام ناکام ہو چکا ہے؟ اب اصل بات یہ ہے، جب ہم نظام کی بات کرتے ہیں تو میری ذاتی رائے میں جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے پاکستان میں، اٹس اے فیلئر. اس کو آپ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کہہ لیں یا ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی کہہ لیجیے، پاکستان کے لیے ایک ہوم گرون ڈیموکریسی کی ضرورت ہے اگر آپ نے واقعی ڈیموکریسی کی طرف جانا ہے، ورنہ تو شریعہ کا نفاذ ہونا چاہیے. بالکل. جب ہم اسلامک کنٹری ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ جو نظام، جو کوڈ آف لائف اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے، بالکل دیٹ از دی بیسٹ. بالکل. تو یا تو آپ دیکھیں آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں، ٹھیک ہے، اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. کہ اب آتے ہیں بات جمہوریت کی طرف سے کہ ناکام کیوں ہے. دیکھیں یہاں پہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں پاکستان کے اندر خاص طور پہ جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ بلیک میل ہوتا ہے ایٹ دی ہینڈز آف بالکل ٹھیک ہیز ایم این ایز. ایسے ہی ایکسپلائٹ کرتے ہیں، فنڈز مانگتے ہیں، لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا، یہاں پہ فنڈز ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں، اسپیشل گرانٹس دی جاتی ہیں only to keep them aligned with the party and the government. بالکل ٹھیک ہے. کبھی پھر ڈیفیکشن کلاز آ جاتی ہے ان کو روکنے کے لیے، کبھی اور ڈیفیکشن کلاز ان کو نکالنے کے لیے آ جاتی ہے. تو یہ ڈرامہ چل رہا ہے. کبھی نیب ایکٹیو ہو جاتا ہے. نیب ایکٹیو ہو جاتا ہے. اچھا میں کیوں کہتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی جو ہے ناکام ہے؟ اس لیے کہ ڈیموکریسی کی جو اسپرٹ ہے وہ مسنگ ہے. وہ کیا ہے؟ ایک تو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ خود ڈیموکریٹک نہیں ہیں، موروثیت بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اپنے خاندان کے علاوہ ٹاپ پوزیشن جو ہیں وہ دوسروں کو دیتے ہی نہیں ہیں. ایک خاندان کے 10 لوگ آپ کی اسمبلی میں، نیشنل صوبائی اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں. پھر عوام جس کی آپ بات کرتے ہیں، وہ جیسے بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ طاقت کا سر چشمہ تو عوام ہے، تو عوام کو تو طاقت کا سر چشمہ بننے ہی نہیں دیا، عوام کو تو امپاور ہی نہیں کیا. بالکل ایسے ہی ہوا. اور ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو آئین ہے اس میں بھی لکھا ہے کہ پارلیمنٹ از دی ریپرزنٹیشن آف دا ول آف دا پیپل، یعنی وہ لوگوں کی جو ول ہے اس کو ریپرزینٹ کرے گا. تو لیکن اگر ہمارے نمائندے اس طریقے سے ہماری ول کو ریپرزینٹ ہی نہ کریں تو ظاہر ہے یہ پھر اس کا مطلب ہے اس کا پرپس سرو نہیں ہو رہا. پرپس سرو نہیں ہو رہا. اس کی ریزن
جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نظام کیوں کامیاب نہیں ہے، ڈیموکریسی جو ہمارے ہاں ہے، کہ گراس روٹس، میں نے پہلے بھی بات کی تھی، وہاں پہ ڈیموکریسی آنے نہیں دی جا رہی، لوگوں کو ماسٹر آف دیئر ڈیسٹنی بننے ہی نہیں دیا جا رہا. ول آف دی پیپل کی جو بات ہے وہ تو ایک صرف جسٹ ایک کلیشے کتاب ہے، میں لکھا ہوا ہے. کلیشے ہے، اس کی کوئی پریکٹیکل اہمیت ہے ہی نہیں. اگر آپ ول آف پیپل کی بات کریں تو پھر جو لوگ چاہتے ہیں وہی ہونا چاہیے، جو وہ تو نہیں ہوتا. دیٹ از مسنگ. جو ہوتا ہے وہ لوگ نہیں چاہتے. تو یہ ایک اس میں تضاد ہے. تو ڈیموکریسی کی بنیادی جو ایک پری ریکوزٹ ہے وہ ہے امپاورمنٹ آف دا پیپل ایٹ گراس روٹس لیول. 3 تجربے ہوئے اس ملک میں، اور تینوں کس نے ناکام کیے؟ وہ ہماری سیاستدانوں نے ناکام کیے، نہیں ہونے دیا گراس روٹس لیول پہ. ایوب خان صاحب نے، میں مثال دیتا جاؤں ذرا، جی ایوب خان صاحب نے بی ڈی سسٹم، بیسک ڈیموکریسی کا ایک سسٹم انٹروڈیوس کیا. بالکل آیا تھا. گو کہ وہ انہوں نے اپنی پریزیڈنشل کمپین کے لیے کیا تھا، بٹ سٹل وہ ایک سسٹم آیا، وہ ریپ اپ ہو گیا. جنرل ضیاء الحق صاحب جب آئے تو انہوں نے بلدیاتی نظام انٹروڈیوس کروایا، لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہوتا ہے بنیادی، جی وہ بھی ریپ اپ ہو گیا. پھر جنرل مشرف صاحب جب آتے ہیں تو وہ ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم، ایک 3 ٹیئر لوکل گورنمنٹ سسٹم لاتے ہیں جو میری دانست میں پہلے دونوں سے بہت بہتر تھا. اس میں ناظم اور نائب ناظم وغیرہ. دیکھیں دیر از آلویز اے روم فار امپروومنٹ. وہ سسٹم نہیں چلنے دیا ہمارے سیاستدانوں نے. کیوں؟ اس لیے کہ پاور تو لوگوں کے پاس جاری تھی جو یہ جانے نہیں دینا چاہتے. یہ پاور اپنے ہاتھوں میں رکھنا چاہتے ہیں، کنٹرول سارا اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں. تو ڈیموکریسی کیسے آئے گی ملک میں؟ نظام کیسے کام کرے گا؟ اسی لیے نہیں کرتا کہ جب آپ لوگوں کو اختیار نہیں دیتے کہ وہ اپنے فیصلے خود کریں، اور ان کے فیصلوں کا اختیار جو ہے وہ آپ اپنے پاس لے آتے ہیں، تو پھر یہی ہوگا. رانا صاحب، یہ جو بلدیاتی الیکشن نہیں ہوتے یا نہیں کروانے دیے جاتے یا نہیں کروائے جاتے، اس کی بھی یہی وجہ ہے؟ بالکل. اور کیا وجہ ہے؟ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنرل مشرف صاحب نے 3 ٹیئر لوکل گورنمنٹ سسٹم انٹروڈیوس کیا تو کوئی بندہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ نیشنل اسمبلی میں الیکشن لڑ کے آئے. وہ کوئی ناظم بننا چاہتا ہے، کوئی ڈپٹی ناظم بننا چاہتا تھا، کیونکہ پاور وہاں پہ تھی، پاور ادھر تھی. بالکل. اب اس میں اگر کوئی خرابی تھی تو اس کو امپروو کیا جا سکتا تھا، بہتر کیا جا سکتا تھا. لیکن یہ نہیں کہ آپ اس کو ٹوٹلی ریپ اپ کر کے کرتے. میری دانست میں دیٹ واز دا بیسٹ لوکل گورنمنٹ سسٹم ٹو اسٹارٹ وتھ. یہ نہیں کہ دیٹ واز دی اینڈ، اٹ واز اے بگننگ، لیکن ہونے نہیں دیا گیا. پولیس ریفارمس لانے کی کوشش کی گئی، وہ بھی نہیں ہوئے. پھر آپ نے وہ ایک کولونیل نظام انٹروڈیوس کر دیا اس کو ان پلیس، بیکاز اٹ سروز دیئر انٹرسٹ، کہ اپنی مرضی کا ڈی سی، اپنی مرضی کا ایس پی، اپنی مرضی کا ایس ایچ او، اپنی مرضی کا پٹواری. ایسے نظام نہیں چلا کرتا. تو رانا صاحب، اگر ڈیموکریٹک سسٹم اور یہ بائی کیمرل سسٹم اگر فیل ہو گیا ہے، رزلٹ نہیں دے پا رہا، ڈیلیور نہیں کر رہا، تو پھر واٹ از نیکسٹ؟ میں بائی کیمرل سسٹم کے فیل ہونے کی بات نہیں کر رہا، میں پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی کر رہا ہوں. اس کی میں وجہ بتاتا ہوں کیوں. ایک تو میں نے کہا نا کہ وہ بلیک میل بھی ہوتی ہے، اور پھر دوسرا پاور ڈیوالو نہیں ہونے دیتے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں دیر آر 2 ایگزامپلس جس کو ہم ڈیموکریٹک ورلڈ کی اگر بات کرتے ہیں. ایک ہے امریکن پریزیڈنشل سسٹم، ایک ہے فرینچ پریزیڈنشل سسٹم جہاں پہ ایک وزیر اعظم بھی ہوتا ہے. میں یہ کہتا ہوں، میرا یہ ایک انالیسز ہے کہ جب تک پرپورشنیٹ ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی، اچھا، متناسب نمائندگی پارٹیوں کے حوالے سے، دا بیسٹ آف دا بیسٹ آپ نہیں لے کے آ سکیں گے. جتنے ووٹس پول ہوتے ہیں جس بھی پارٹی کو، اس کے مطابق جو سیٹیں ہیں آپ اس تناسب سے ان کو دیں، تاکہ کوئی ایم این اے، ایم پی اے یہ نہ کہے کہ یہ وزیر اعظم صاحب جو بنے ہماری مرہون منت ہیں. وہ آئیں گے الیکٹ ہو کے، جو اپنی پارٹی کی لسٹ ہوگی اس کے مطابق ہی آئیں گے. پارٹی کے چیئرمین کا یا پارٹی کا فیصلہ کہ کس کو لے کے آنا ہے. اب یہ ان پہ اونس آ جائے گا تو بیسٹ آف دا بیسٹ. ٹھیک ہے، اس میں پولیٹیکل ایفیلیشن بھی ہوگی، آف کورس ہوتی ہے. پولیٹیکل پارٹی ہے تو ایفیلیشن کے لوگ بھی آئیں گے. لیکن یہ نہیں کسی کے بار ہوگا پرائم منسٹر پہ کہ جناب میں نے وزیر خزانہ بناؤ، میں نے وزیر خارجہ لاؤ، کہ وزارت داخلہ تو جناب میری ہے. یہ نہیں ہوگا پھر. ٹھیک ہے. آپ بلیک میل نہیں ہوں گے، آپ بیسٹ آف دا بیسٹ لے کے آئیں گے. پروپورشنل ریپرزنٹیشن جو ہے، بٹ آئی تھنک لوگ اس سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ نہیں ہوگی، اگر آپ نے اسی نظام کو چلانا ہے اور ملک کو ٹھیک کرنا ہے، لوگوں کو امپاور کرنا ہے، حالات ٹھیک کرنے ہیں، اپنا سسٹم ٹھیک کرنا ہے، تو آئی تھنک دس از دا وے. اس سے بہتر بھی ہو سکتا ہے. اچھا رانا صاحب، یہ نئی آئینی ترمیم کی بھی باتیں ہو رہی ہیں.
مطلب وہ کیا ہوگا نئی آئینی ترمیم میں؟ اس سے پہلے ہم نے یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس میں ہم نے دیکھ لیا کتنی ڈراسٹک چینجز آئی ہیں جوڈیشری کے حوالے سے ہم نے دیکھا. اور تو کیا پولیٹیکل سیٹ اپ میں بھی ہم اس طرح کی ڈراسٹک چینجز جو ہے وہ اینٹیسپیٹ کر سکتے ہیں؟ ماضی میں بھی آئیں کامران صاحب، بہت آئیں. کیا ہوا؟ چینجز انٹروڈیوس کرانے سے، امینڈمنٹس لانے سے، آرڈیننسز لانے سے، ایکٹس بنانے سے کچھ نہیں ہوگا. واٹ از مسنگ؟ دا پولیٹیکل ول. جب تک پولیٹیکل ول نہیں ہے، کم واٹ میں نہیں ہے کہ ہم نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے اپنے نظام کو، اچھا جب تک یہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آپ 100 امینڈمنٹس لے آئیں. آپ امینڈمنٹ کے ذریعے اگر پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی جگہ کوئی دوسرا سسٹم لے آئیں، کوئی پریزیڈینشیل رول لے آئیں، تو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ تو پہلے بھی تو ہوا 3 دفعہ. پریزیڈنشل سسٹم ہی تھا نا اس ملک میں ایک لحاظ سے. گو کہ جنرل مشرف کے ساتھ پرائم منسٹر بھی تھے. پھر جنرل ضیاء الحق صاحب نے 1985 میں نان پارٹی الیکشنز بھی کروا لیے، ایک وزیر اعظم آ گئے. تو کیا ہوا؟ اختیار تو نہیں. اگر تو وہ پریزیڈنٹ صاحب جو تھے وہ 8-10 سال لگا کے بھی اس ملک کا نظام ٹھیک نہیں کر سکے، تو 5 سال والا صدر کیا کر لے گا، یا 4 سال والا صدر کیا؟ لیڈس ٹو بی اے لانگ ٹرم اسٹریٹجی. تو پھر تو یہ ہے کہ جی 20 سال کے لیے صدر بنائیں اور سسٹم لے آئیں، اور یہ قانون بن جائے کہ جو یہ انٹروڈکشن ہو رہا ہے قوانین کے اندر، آئین کے اندر، اس کو انڈو نہیں کیا جا سکتا انٹل انلیس آپ اس کا ایک تھریش ہولڈ لیول رکھ دیں. یہ ہم نے اچیو کرنا ہے، وہ کریں گے تو پھر آپ. نہیں رانا صاحب دیکھیں نا، مطلب ہے ڈیموکریٹک، آپ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹری ڈیموکریسی جو ہے وہ بھی ڈیلیور نہیں کر پا رہی. اب پریزیڈینشیل رول جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تجربے کر کے دیکھ لیے ہیں. تو آخر کوئی تو وے آؤٹ جو ہے نا وہ دینا ہے، یہ ہم نے دیکھنا ہے نا. سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آنیسٹ ڈکٹیٹر، کوئی آنیسٹ پریزیڈنٹ اگر آ جائے تو پھر یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی؟ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں دیٹ آنیسٹی از مسنگ. پولیٹیکل بلیک میل ختم ہونا چاہیے، پہلی بات تو یہ ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اسی صورت میں ہوگا اگر جب اقتدار حاصل کرنا ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں. جب کامن انٹرسٹ آ جاتی ہے تو پھر وہی جو ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں، نظام کو دھرم بھرم کرتے ہیں، وہ ایک ہی ٹرک پہ چڑھ جاتے ہیں. تو یہ تو عوام کی ول نہیں ہے. عوام تو چاہتی ہے کہ اس ملک کو ٹھیک کیا جائے. دوسرا جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ جی ڈیموکریٹک سسٹم اگر ناکام ہو گیا اور پریزیڈنشل سسٹم کے بھی تجربے ہو گئے، چونکہ پاکستان میں تو بہت تجربات ہوئے. جی ہاں. اچھا تو کیا ہے؟ تو ایک ہی ہے، دین اسلام. ٹھیک ہے، اس پہ تو کسی کا ڈس اگریمنٹ نہیں ہے. اگر ہے تو اس ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جی ہاں تمام اسلامک قانون ہوں گے اور سب کچھ، ہمارا دین اس میں سب کچھ ہے. کتنے قوانین آپ کے چل رہے ہیں جو کہ ہم نے مستعار لیے ہوئے یا ہم پہ امپوز کیا گیا کلونیل ایرا کے، ہم انڈو کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیا ہمارے دین میں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، انصاف کے حوالے سے، امن کے حوالے سے، نظام حکومت کے حوالے سے، نظام معیشت کے حوالے سے چیزیں موجود نہیں ہیں؟ بالکل موجود ہیں. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ہے اس کو دنیا چارٹر آف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے. بے شک صحیح ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا؟ عوام کو جمہوریت سے کوئی لینا دینا نہیں اگر جمہوریت میں ان کو ان کے بنیادی حقوق نہیں مل سکتے اور ان کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہوتی نا. تو ایک لطیفہ بنا ہوا ہے نا کہ کسی سے پوچھا گیا غریب آدمی سے کہ بھائی جی جمہوریت کی ہوندی ہے؟ انہیں کیا 2 روٹیاں. ہاں، بھوکے کو تو دو بھوکے کے لیے 2 4 روٹیاں ہیں. ایسی ہے، سیدھی سی بات ہے. بالکل بالکل یہی بات ہے. رانا صاحب میں ایک جو چیز میرے ذہن میں ہے، میں شاید اس کو کھل کے ایکسپریس نہ کر سکوں، کہ اگر کوئی مرد مجاہد، یہ ضیاء الحق والے مرد مجاہد کی بات نہیں ہے، اگر کوئی مرد مجاہد یہاں سے، کیونکہ ہم قحط الرجال کہتے ہیں نا، قحط الرجال ہے، لوگوں کا سوسائٹل ڈی جنریشن ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اس میں اگر کوئی مرد بحران پیدا ہوتا ہے اور وہ آ کے اس چیز کو سنبھالتا ہے ود گڈ انٹینٹ، وہ آپ کو ڈیلیور بھی کر کے دے، وہ آپ کو آپ کی جو چیزیں مسنگ ہیں اس کو بھی وہ پورا کر کے دے، اور جو یعنی کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں، یہ آئیڈیل سوسائٹی ہونی چاہیے، وہ اس کو آئیڈیل سوسائٹی جو ہمیں دے، تو ایسی صورت میں آپ سمجھتے ہیں دیر از روم فار اینی سچ آئیڈیلزم؟ بالکل ہے. آئیڈیلزم سے مراد ریئلزم ہے. یہ ٹھیک ہے. میں اس آئیڈیلزم کی بات نہیں کر رہا کہ جو اپلیکیبل نہیں ہے. میرا خیال آپ بھی وہ بات نہیں کر رہے، ہم ریئلزم کی بات کر رہے ہیں. یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں یہ کوئی آئیڈیلزم تو نہیں ہے. یہ تو دنیا میں بہت جگہ پہ امپلیمنٹڈ ہے یہ چیزیں. اگر ہم یہ کہیں کہ جی یہاں پہ نہیں ہو سکتا تو پھر ویسٹ میں کیسے ہو گیا امپلیمنٹ؟ صرف دے آر ناٹ مسلمس،
لیکن سسٹمز تو انہوں نے ڈیولپ کر لیے اور لوگ اس کو فالو بھی کرتے ہیں، ہر لحاظ سے ہوتا ہے۔ بنیادی چیز ہے سوشل جسٹس۔ صحیح۔ ایک، جب تک آپ سوشل جسٹس کی طرف نہیں جائیں گے، امیر غریب کا جو ایک اس میں تضاد آ جاتا ہے، ایک تفریق ہے، وہ ختم نہیں کریں گے کہ امیر کے لیے تو یہ قانون ہے، وہ کالے شیشوں والی گاڑی پہ بھی جا سکتا ہے، غریب آدمی جو ہے وہ نہیں جا سکتا۔ یہاں پہ سیکیورٹی کے نام پہ آپ دیکھیے جو ڈالے چلتے ہیں، پروٹوکول سرکاری بھی ان کے لیے ان ہے کے لیے اور غریب تو کے لیے پولیٹیکل ول کی بات کی میں اگر ایک مثال دے دوں، مجھے اچانک ابھی یاد آیا کہ جب یوسف رضا گیلانی صاحب الیکٹ ہوئے ایز پرائم منسٹر، ابھی انہوں نے اوتھ نہیں لیا تھا، تو الیکٹ ہونے کے بعد جو انہوں نے ایز پرائم منسٹر الیکٹ جو نیشنل اسمبلی میں تقریر کی، آئی واز دیئر ان دا پریس گیلری، انہوں نے اس چیز کی طرف کہا کہ یہ جو بڑے بڑے ڈالے اور یہ پرائیویٹ گارڈز، پرائیویٹ آرمیز ہیں، سب سے پہلا کام کروں گا ان کو ختم کروں گا۔ آج تک نہیں ہوئے۔ تو پھر پولیٹیکل ول نہیں ہے، کیونکہ یہ پھر بلیک میل ہوتے ہیں نا، کیونکہ یار وہ میرا ساتھی ناراض ہو جائے گا، میں نے ناراض ہو جائے گا، اور وہ ایک برادری ناراض ہو جائے گی، فلاں ناراض ہو جائے گا۔ اگر تو آپ نے اس طرح ہی چلنا ہے تو پھر اسی طرح ہی چلتا رہے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا رانا صاحب، بات ہم نے شروع کی تھی اس ٹویٹ سے، وہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کی توجہ صرف پاکستان کی طاقت اور استحکام پر مرکوز ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو جو لوگ اگر ان کو اس جانب گھسیٹنا چاہ رہے ہیں سیاست کی طرف یا اس طرف، تو پھر یہ بھی غلط نہیں ہوگا؟ ایک ڈس سروس ٹو دا کنٹری اینڈ دا نیشن۔ ابھی ہم نے دیکھا جو ہمارا انڈیا کے ساتھ ایک جی 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 جنگ ہوئی ہے، یہ جنگ تھی، جی بالکل، جو اس جیتی میں ہم نے۔ ہماری آرمڈ فورسز کا جو رول ہے، ہمارے فیلڈ مارشل کا، ہمارے ایئر چیف کا خاص طور پہ، جی جی وہ تو دنیا نے دیکھ لیا اور ہم نے بھی دیکھا۔ ہیٹس آف ٹو دیم، وی آر پراؤڈ آف دیم، بالکل ٹھیک۔ کہ انہوں نے ہمارے دشمن کو کس طریقے سے شکست دی اور آج وہ دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ تو یہ بالکل آپ نے ایک صحیح اشارہ کیا کہ دیکھیں کہ وہ ہوتا ہے نا، ویلز ود ان ویلز والی بات ہوتی ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ یار اب ذرا اس طرف بھی آ جائیں، چونکہ ہم اسٹیبلٹی نہیں دیکھنا چاہتے، کیوس انارکی رہے، انتشار رہے۔ گڈ انٹینٹ کے ساتھ ہی ہو چاہے وہ، میرا نہیں خیال کہ گڈ انٹینٹ کے ساتھ کوئی ایسی بات کر سکتا ہے، تو یہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سیاست ہو رہی ہوگی۔ اور پھر کچھ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ کچھ دانشور حضرات پاکستان میں ایسے ہیں کہ جن کو شام کو ایک خیال آتا ہے تو وہ اگلے دن وہ میڈیا میں، سوشل میڈیا پہ لے آتے ہیں اور اس قسم کے ریپلز کریٹ کرتے ہیں کہ جی پریزیڈنشل سسٹم آ رہا ہے، صدر صاحب جا رہے ہیں، فیلڈ مارشل صاحب صدر بننے لگے ہیں، تو اس قسم کے واقعات اور باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ سب پھر وہ والا جو لطیفہ بھی تو ہے نا، وہ جس میں وہ ایک بندے کو ڈوب رہا ہوتا ہے تو پیچھے سے کسی کو دوسرے بندے کو نا کنارے پہ کھڑے ہوئے کو وہ دھکا دیتا ہے، وہ اس کو بچا کے لے آتا ہے، بڑا یہ تو نہیں کہتا میں نے تکا کے نہیں دیتا سی۔ یہ وہی والی بات ہے کہ جی مجھے دھکا، تو وہ یہاں پر بھی وہ دھکا دینے والے بہت ہیں، جس میں جو لیکن وہ اگر وہ آپ وہ اس میں کامیابی سے واپس آ جاتے ہیں تو وہ آپ کی کامیابی شمار ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ لیکن وہ دھکا دینے والا یہ معاملہ جو ہے، سچویشن ایسی نہیں ہے کہ اس قسم کی باتوں میں الجھا جائے۔ آپ نے بات کی تھی آئینی ترمیم اگر آ سکتی، دیکھیں ابھی لاسٹ ٹائم ہم نے اپنے پوڈ کاسٹ میں بات کی تھی کہ 26ویں آئینی ترمیم کے جو اثرات ہیں وہ ہمارے سامنے پوری قوم دیکھ رہی ہے، اور اس کی گونج دیر تک سنائی دے گی، اور خاص طور پہ اس کے بعد پھر ایک فیصلہ آیا تھا جس پہ ہم نے بات بھی کی تھی جی جی، کہ وہ ایک سیاہ بادل کی طرح منڈلائے گا ہمارے جمہوری نظام پہ اور عدالتی نظام پہ۔ یعنی ابھی رانا صاحب کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ابھی رانا صاحب کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی تو ہم 26ویں آئینی ترمیم کے جو ثمرات ہیں اسی کو ہی دیکھ رہے ہیں، اسی سے نمٹ رہے ہیں۔ ثمرات نہیں کامران صاحب، اثرات کہیے۔ چلیں ایسا کہہ لیتے ہیں جی، بالکل 26ویں آئینی ترمیم کے اثرات جو ہے وہ ہیں۔ اگر اس قسم کی کوئی چیزیں ہوتی بھی ہیں تو میرے خیال سے پہلے گراؤنڈ پہ ہوتا ہے، اس کے لیے وائبز ایسی آ رہی ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر یہ چلتا ہے، ریڈیکلی نہیں ہو جاتا۔ بفور یو کنکلوڈ، میں آپ نے کہا نا کہ اچھا یہ ایک آپ نے لقمہ دیا کہ اگر ایسا کچھ ہونا ہوتا ہے تو اس سے پہلے ایک گراؤنڈ پریپیئر ہوتی ہے، تو بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو باتیں ہوئی ہیں یہ ٹیسٹر کے طور پہ لایا گیا ہے، ان باتوں کو کسی نے پھیلایا ہے، لیٹس سی کہ ہاؤ پیپل ریئیکٹ۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی اس کو بھی اگنور نہ کیجیے گا۔ ویسے دیر آر ملٹیپل فیکٹرز جی، یہ وہ والی باتیں ہیں کہ اس میں بہت سارے فیکٹرز جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں۔ تو آج کے لیے رانا صاحب تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔